محمد وآل محمد صلوات مومنین کرام، ابھی منا بابا آپ لوگوں کے سامنے بی بی سیدہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ہند قید خانے میں طولا تم ہے کہ ہند آتی ہے۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ شعراء نے مصائب و فضائل اہل بیت کا ایک اپنا انداز بیان بنایا تھا، جو آج بھی ہر جگہ اسی طرح سے مقبول ہے۔ آئیے اب باقاعدہ مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں اور میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزار ہوں کہ مولانا صاحب جناب سید رضوان حیدر صاحب رونق افروز ممبر ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد مومنین کی سماعتیں مولانا سید رضوان حیدر رضوی صاحب کے حوالے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ سماعت فرمائیں اور مولانا صاحب کے ذریعے علوم و فضائل محمد و آل محمد سے اپنے آپ کو روشناس فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد وعلی آل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ بابا زبر صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے اس خمسے کے سلسلے کی آج پہلی مجلس ہے اور آپ حضرات کی خدمت میں موضوع گفتگو جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔
ہم لوگ عام طور سے گراؤنڈ لیول کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس 4-5 مجلسوں میں وہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو عام طور سے ہمارے درمیان بالخصوص ممبر سے نہیں ہوتی اور جس کی سخت ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ میں وعدہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن امید یہ کرتا ہوں کہ مجلس حسین علیہ السلام کے فیض سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ کہ غالباً 8واں خمسہ ہے اور 7 خمسے ہو گئے، یعنی 35 مجلس ہو گئی، عشرے کو چھوڑ کے، عشرہ ملا کے 45 مجلسیں ہو چکی ہیں۔ اور ہمیں اپنا تجزیہ کرنا یہ ہے کہ یہ 45 ڈوز، میں اس کو اگر ایک مجلس کو ایک ڈوز کہوں، ڈاکٹر صاحب نہیں ہمارے مجمع میں، ہمارے مجلس بات سننے ہوگا، ایک مجلس اگر ایک ڈوز ہے تو 45 ڈوز ہمارے اندر کتنا اثر انداز ہوئی۔ بچے ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہے نہیں؟ 45 ڈوز کم نہیں ہوتی بھائی۔ معمولی نزلہ بخار ہو تو 3 ڈوز کافی ہوتی ہے، 3 دن کی دوا کافی ہوتی ہے۔ آئی فلو آیا، 3 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ ہم لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ جو روزانہ ڈراپنگ ہو رہی ہے، میں اس کو ڈراپنگ کہوں گا، اس لیے کہ 1 گھنٹے کی مجلس میں ہمیں یاد بہت کم رہتا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک مولوی اگر کسی کو گالی دے دے خدا نخواستہ، بابا بلند صلوات، کیسے خیریت سے ہیں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ ایک مولوی کسی کو گالی دے دے، 10 سال کے بعد بھی یہ مولوی نے گالی دی تھی ہم کو یاد رہے گا، لیکن مولوی 1000 حدیث سنا دے، ایک حدیث یاد نہیں رہتی۔ یہ پرابلم ہماری ہے، ہاں یہ ہماری مشکل ہے۔ عزیز، ہم جو 1 گھنٹے کی، جو 1 گھنٹے کے آس پاس کی تقریر ہوتی ہے، ڈراپنگ کہتے ہیں اس کو ہم، ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈراپنگ ہے۔ یہ ڈراپ آپ دیکھیں، ابھی کیا کروں، بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ زندگی کا ایک ڈراپ دیکھا آپ نے نہیں؟ بچوں کو پلاتے ہیں 2 بوند جو ہے وہ زندگی کی ہے۔ ہمارے جسم کے لیے 2 بوند کافی ہوتی ہے، روح کے لیے کتنے چشمے چاہیے، کتنے سمندر چاہیے آپ کو؟ ہاں یہ دریا ہے، حسین ابن علی کے فیض کا دریا بہہ رہا ہے۔ لہذا اے عزیز، ہم بیٹھ کے دیکھیے، زمانہ کیلکولیشن کا ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ، لڑکے لڑکیاں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کورس ہوتے ہیں۔ مہندی سیکھنے کا کورس کتنے دن کا ہے؟ 6 مہینہ بہت ہے بھائی، 30 دن میں مہندی سکھا دیتے ہیں، 30 ڈیز میں 30 ڈیز میں مہندی لگانا سکھا دیا جاتا ہے۔ پوری توجہ، بابا سے بلند صلوات، یہ مائک بہت سارے ہیں۔ دیکھیے میں اپنی بات کر رہا ہوں، مہندی کا کورس سکھانے کے لیے 30 دن سکھا دیتے ہیں۔ ایک بچہ ایک الیکٹریشین بننا چاہتا ہے، 2 مہینے میں 3 مہینے میں اس کو ایک اچھا الیکٹریشین بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ کمپیوٹر میں بعض کورس جو ہے وہ 2 مہینے 3 مہینے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 مہینے 3 مہینے کی کلاس میں ایک بچہ ایک منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ پوری توجہ، میں ہم اپنے کو یہ سوال کرتا ہوں کہ آج 45 کلاس ہم نے اٹینڈ کر لی، کم سے کم 45 کلاسز کم سے کم ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اٹینڈ کر لیا ہے۔ بیٹھ کے سوچیں کہ ہم کس منزل پہ تھے اور کہاں پہنچے ہیں، کہاں پہنچے ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، مجھے تفصیلات کرنی، اتنا کہنا ہے کہ اگر پہلی محرم کو ایک شخص بے نمازی تھا اور 8 ربیع الاول کو بے نمازی رہ گیا تو اس نے مجلس حسین سے حاصل کیا ہے؟
اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا تجزیہ کریں. اور دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ابھی بہت سے لوگ عربین کو گئے، اللہ سب کی زیارت کو قبول فرمائے انشاءاللہ. وہاں جاتے ہیں تحفے لے کے آتے ہیں، زیارت کو جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، زمزم لے کے آتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایام عزا ہیں ہمارے، اللہ سب کو سلامت رکھے. کچھ لوگ پچھلے سال ہمارے اسی مجمع میں تھے اور آج نہیں ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ہم بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ پورا ایک مہینے کی جو مجلسیں ہم نے کی ہیں، اس ایک مہینے کی مجلس کا ہمارے پاس سرمایہ کیا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں ایک اسکالر ہوں، میں بات کرتا ہوں اپنی اور آپ لوگوں کی اور اپنے جو زمانہ کمپیوٹر کا ہے، کیلکولیشن کا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہمیں سے بہت لوگوں نے 30 محرم 40 محرم 50 محرم کر لیے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ مثلاً جو پچھلا محرم گیا 2022 والا، اس 2022 والے محرم سے ہمارے پاس یادگار کیا ہے؟ اس کے پہلے 2021 کا محرم، اس کے پہلے 2020 کے محرم، لاک ڈاؤن کا محرم، لاک ڈاؤن سے پہلے کا محرم. ایک محرم کی میں آپ سے بہت واقعی ایک عجیب بات کرنا چاہتا ہوں. ایک محرم کی اگر ایک چیز، میں صرف ایک بتا رہا ہوں، اگر ہم ایک محرم سے ایک چیز اپنے پاس سرمایہ کریں تو آج کم سے کم 30-40 چیزیں ہمارے پاس ہوں گی. میں مثال دوں، ایک لکھیے اپنی ڈائری میں، لکھیے اس سال کے محرم سے ہم نے نماز کو اول وقت پڑھنا سیکھ لیا، اب ہم نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں. اس سال کے محرم سے ہم نے رات میں وضو کر کے سونا سیکھ لیا، اب ہم رات میں وضو کر کے سوتے ہیں. اس سال کے محرم سے ہم نے خمس ادا کرنا سیکھ لیا، ہم اب خمس ادا کرتے ہیں. اس سال کے محرم سے ہم نے لوگوں کو برا کہنا چھوڑ دیا، اب ہم لوگوں کو برا نہیں کہتے ہیں. اس سال کے محرم سے ہم نے لوگوں کے لیے بدگمانیاں چھوڑ دی ہیں، اب کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرتے ہیں. آپ انصاف سے بتائیے، اگر 40 محرم کرنے کے بعد ہر سال ہم نے اپنے اندر مجلس حسین سے ایک اچھائی اختیار کی ہوتی تو آج ہم فرشتوں سے بہت آگے نکل گئے ہوتے. بابا سے بلند صلوات. یہ ریئلٹی ہے، ہم کہاں پہنچے ہوتے. لیکن آج مشکل یہ ہے، میں پھر عرض کروں گا، مشکل یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی مجلس ہو جاتی ہے، یا حسین ہو جاتا ہے، تبرک بڑھ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن 2 بھائیوں کی لڑائی اپنی جگہ باقی رہتی ہے. ہاں، 2 بھائیوں کی لڑائی اپنی جگہ باقی رہتی ہے. کیا ہے محرم میں؟ میاں بیوی کا جھگڑا کیا ہے؟ کل سے گفتگو بہت اہم ہوگی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز، یہ گفتگو ممبر سے عام طور سے نہیں ہوتی ہے. کل سے گفتگو جو ہم کریں گے اپنے فیملی کی بات کریں گے. اسلامک فیملی سسٹم، نظام خانوادہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نظام خانوادہ کیا ہے؟ فالٹ کہاں ہے؟ ہم دیکھیں مشکل کہاں ہے. ایک کمپنی ہوتی ہے، وہ کاروبار کرتی ہے، اس کو گروتھ نہیں ہے، ریٹرن نہیں ہے، تو میٹنگ بلاتے ہیں، دیکھتے ہیں مشکل کہاں ہے، کیا کیا جائے. ہم اتنے زمانہ ہو گیا، ہمارے یہاں تمام برائیاں بیٹھی جا رہی ہیں، بے روزگاریاں بڑھی جا رہی ہیں، طلاق کی شرح بڑھی جا رہی ہے، آپسی جھگڑے بڑھے جا رہے ہیں، پھر بھی کبھی بیٹھ کے ہم سوچتے نہیں کہ فالٹ کہاں ہے. ہاں، کب سوچیں گے ہم؟ جا کے دیکھیے، ساس بہو کے جھگڑے پیدائشی ہو کے رہ گئے ہیں. ہاں، گھر میں آپس کی لڑائیاں، یہ کہاں حل ہوں گے اگر مجلس حسین کے فیض سے ہمارے گھروں کے اندر فرشتوں کی آمد و رفت نہ ہو تو مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں عزیز، یہ مجلسیں بہرحال آپ الحمدللہ چونکہ ہم سے پچھلے ہو چکے ہیں اور آگے ہوتے رہیں گے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں، میٹھی گولی کھائیے لیکن تھوڑی کڑوی گولی بھی برداشت کر لیجیے. جو گولی کڑوی ہوتی ہے وہ فائدہ بہت کرتی ہے. بابا سے بلند صلوات. آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی کیا ہوا، سویڈن میں حادثہ ہوا. کیا ہوا؟
قرآن کو جلایا گیا۔ آگ کہاں لگی؟ آگ یہاں لگی، سویڈن میں جلایا گیا۔ آگ کہاں لگی؟ میں کہتا ہوں کیوں لگی؟ یہیں ہماری کلاس ہوئی تھی، یہ مریض نہیں ہوتی، کلاس ہوتی تو میں ہاتھ اٹھواتا۔ کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں روزانہ؟ اگر دیکھیے پیغمبر اسلام پرسوں مجلس میں الحمدللہ مولانا نسیم صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ روایت سنائی، پیغمبر نے فرمایا کہ اہل بیت اور قرآن ایسے ہیں، ایسے نہیں ہیں، ایسے میں ایک انگلی بڑی ایک چھوٹی ہے، ایسے مطلب کیا ہے؟ دونوں برابر ہیں، ایک انچ نہ ادھر نہ ایک انچ ادھر۔ لہذا اب جب دونوں برابر ہیں اور دونوں کو چھوڑ کے گئے ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، دونوں سے۔ اور یہ جب تک کا لفظ بڑا خطرناک ہے۔ ایک آدمی چڑھا پیڑ پہ جامن توڑنے کے لیے، گاؤں میں دیکھا نہیں آپ نے، چڑھا جامن توڑنے کے لیے، اب وہ پیر پھسلا، وہ ڈال پکڑ لیا کچھ نے۔ اب جب تک یہ ڈال پکڑے رہے گا تب تک نہیں گرے گا، جہاں چھوڑی وہاں گرا اور ہاتھ پیر ٹوٹے۔ یاد رکھیے آپ پیغمبر اسلام نے فرمایا جب تک دامن پکڑے رہو گے قرآن اور بیت دونوں کا تب تک گمراہ نہیں ہوگے، جہاں چھوڑ دیا وہاں گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے پکڑا دامن، جب تک کی بات ہے۔ کب تک؟ ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اب کیا کہا جائے ادواری ہیں، جب تک مجلس میں بیٹھے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، تب تک حسین والے ہیں، مجلس ختم ہوئی باہر گئے اور غیبت کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، تو جب تک نہیں ہوا یہ کیا ہوا؟ جب تک پکڑے تھے ٹھیک تھے، چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ آپ یقین مانیے یہ خمسہ ہوتا ہے بہت اچھا ہے، ٹھیک، یہ 8واں خمسہ ہے، ابھی 4 خمسے اور 5 خمسے اور باقی ہیں۔ ہم نے قرآن سے کیا لیا؟ میں کہتا ہوں کہ آپ ایک سروے کیجئے، ہماری کمیونٹی میں کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ میرے پاس کورس ہے 21 ڈیز میں، جو آدمی زیرو ہے قرآن میں 21 ڈیز میں قرآن سکھا دیں گے۔ اب تک ہزاروں لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں میرے سے، لیکن کیا ہے اس کی مارکیٹ نہیں ہے۔ یہیں کلاس ہوئی تھی، تھوڑے لوگ آتے تھے، جو لوگ آتے تھے انہوں نے استفادہ کیا۔ کیا سمجھے آپ؟ کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ پھر کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے، کیا آپ نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یقرأ القرآن الا فی شہر رمضان، ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا مگر صرف ماہ مبارک رمضان میں۔ وہ بھی بیچاری اللہ سلامت رکھے عورتوں کو کہ وہ پڑھ لیتی ہیں، مرد کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں؟ کتنے گھروں میں روزانہ قرآن کھلتا ہے؟ کتنی مرتبہ ہماری آنکھیں قرآن سے آشنا ہوتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا علی کا نوز بلاغہ پڑھیے، مولا علی نے فرمایا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ شافع مشفع، یہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارا قرآن سے واسطہ نہیں ہے۔ اب جب قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو اب سویڈن میں قرآن جلایا جائے، چاہے قرآن کو پھاڑا جائے، ہم کو کیا مشکل ہے بھائی؟ کیا مشکل ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن کا تو عالم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نے شاید یہیں عرض کیا تھا کہ عالم کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ بیٹی کی شادی ہونی ہے
تو قرآن کو جہیز میں دیا جائے گا. ہماری شادی میں قرآن ملا, ہمارے بیٹے کی شادی میں قرآن ملا, اور ایک کے اوپر ایک چار پانچ قرآن رکھا ہوا ہے. کل کی گفتگو انشاءاللہ یہ ہوگی کہ ہمارے پاس شادی ہوتی ہے. آج میں صرف آپ کو ایک ہیڈ لائن دے دوں. شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں؟ کچھ فیک نیوز ہوتی ہے. کارڈ کے اوپر کچھ فیک نیوز ہوتی ہے. ان میں سے سب سے بڑی فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ زیر سرپرستی ہمیں زمانہ. اٹ از فیک نیوز. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ کل سناؤں گا میں آپ کو, اس کی تفصیل آئے گی. یہ فیک نیوز ہے. یہ زیر سرپرستی ہمیں زمانہ, یہ فیک نیوز ہے. اگلی فیک نیوز کیا ہوتی ہے؟ شادی خانہ آبادی. یہ فیک نیوز ہے. کس کی خانہ آبادی ہوتی ہے؟ شادی خانہ آبادی نہیں ہوتی ہے, شادی کمرہ آبادی ہوتی ہے. بابا جی بلند صلوات. اس نظام کو کل سے آپ دیکھیے, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, اس نظام کو کل سے آپ دیکھیے گا. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے شادیوں میں قرآن کے اوپر قرآن رکھا رہتا ہے, اور رکھا ہوا ہے. بیٹی کی شادی ہے, گئے قرآن لے کے آئے وہاں سے, عورتوں نے جوزدان سلا اور قرآن کو اس کے اندر رکھا. اس میں ایک لمبی ڈوری اور رکھ کے اس کے بعد اس کو کیا کر دیا؟ لپیٹ دیا. قرآن کی ورڈنگ ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ انہو کتاب مبین. یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. یہ کھلی ہوئی کتاب ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جوزدان رکھ کے لپیٹ دیا. اچھا ابھی کام ختم نہیں ہوا. لپیٹ دینے کے بعد ایک آتا ہے وہ مخملی باکس. مخملی باکس. قرآن کو جوزدان رکھ کے لپیٹا اور پھر مخملی باکس میں رکھ دیا. سمجھے آپ؟ اور پھر اس کے بعد جب جہیز میں دیا تو ایک لال تھیلے میں رکھ کے دے دیا. اللہ کہتا ہے قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے. جوزدان کے اوپر باکس کو تھیلے میں رکھ کے ہم دیتے ہیں. کبھی دل کہے پڑھنے کا تو کون کھولے اور کون پڑھے. ہاں, یہ قرآن کب کھلے گا؟ قرآن کب کھلے گا؟ ہم جب مجلسیں پڑھتے ہیں, ہم سے مطلب ذاکرین جن کو شعلہ بیانی آتی ہے, اور وہ جب فضائل اہل بیت قرآن سے پڑھتے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, اگلے بولو پچھلے بولو, نعرہ حیدری. یہ تو ہے نا. حقیقت امر یہ ہے کہ قرآن مجید فضائل اہل بیت ہے. میں کہتا ہوں پلیز کم سے کم یہی سوچ کے پڑھ لو کہ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. کم سے کم یہی سوچ کے پڑھ لو کہ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں. لیکن اے عزیز, میں اس مجلس کے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز, آج کل جہاں جائیے کہتے ہیں کہ مولانا ذرا حقوق والدین پر روشنی ڈالیے. بچے بڑے نکل گئے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, حقوق ادا نہیں کرتے ہیں, من مانی کرتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ حقوق دو طرفہ ہوتے ہیں. یہ ون وے نہیں ہے, یہ ٹو وے ہے. آپ بچوں کے حق ادا کریے, بچے آپ کے حق ادا کریں گے. ان سے پوچھئے کہ والدین کے اوپر بچوں کا حق کیا ہے. کھانا کھلا دینا, کپڑے پہنا دینا, اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا, یہ کافی ہے؟ مولا علی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, دیکھیے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, بچے ہو رہے ہیں, جن کے بچے ہیں چھوٹے ہیں, ان سب کو یہ روایت یاد ہونی چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ والدین کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں. دیکھیے تفصیل میں نہیں آج کل, صرف روایت سنا دوں آپ کو. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے. انٹو پنٹو چنٹو نو, انٹی بنٹی والا نام ہی صحیح نہیں ہے. نام رکھیے اللہ کے صفات کا, انبیاء کا نام رکھیے. اہل بیت کا نام سب سے بہترین نام ہے. گفتگو یہ تو ایک مجلس پوری ہو جائے گی. یاد رکھیے, میں بتاؤں آپ کو تعجب ہوگا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد 200 سال تک عالم عرب میں کسی کا نام علی, فاطمہ, حسن, حسین نہیں رکھے گئے. یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ 100 بیٹے دے گا تو میں 100 کے نام علی رکھوں گا. اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں دے گا 100 کا نام میں فاطمہ رکھوں گا. جب پوری دنیا علی و فاطمہ نام نہیں رکھ رہے تھے تب امام حسن حسین اپنے بچوں کے نام علی اور فاطمہ رکھ رہے تھے. امام حسین کے فرزند دیکھیے, علی اکبر, علی اوسط, علی اصغر, فاطمہ کبریٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ رقیہ.
ابھی آپ کو نہیں معلوم؟ امام حسن نے کیا نام رکھا؟ اپنے بیٹے کا نام رکھا امام حسن، ان کے بیٹے حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے حسن مثلث. ہاں، جس گھر میں بار بار حسن حسین محمد کی آواز آتی ہے اس گھر میں فرشتوں کی آمد و شد ہوتی ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا سب سے اچھا نام رکھا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے. آپ نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا، لیکن ہم سمجھتے ہیں قرآن کی ورڈنگ سکھا دینا. قرآن کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو بتانا کہ قرآن میں ہے کیا. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں نا ورڈنگ، یہ لوور اسٹیج ہے. اللہ، کیا اچھی بات کسی نے کہی. انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، قرآن اتنا نہ پڑھا کہ بچہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے. قرآن اتنا نہ پڑھا کہ بچے سورہ فاتحہ پڑھ سکیں. یہ روز معیشت دامن پکڑیں گے. آپ نے قرآن نہیں پڑھایا تو جائیے دیکھیے، اچھی ایجوکیشن کے نام کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور قرآن کے نام کے اوپر آپ دیکھ لیجیے کیا ہے. فری مل جائے تو اچھی بات ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ اچھا نام رکھیں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم دیں. اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دیں. یہ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں بہت ڈیٹیل میں آنے والا ہے، اور بہت ہی خطرناک گفتگو انشاءاللہ ہونے والی ہے. لہذا والدین کو اپنے بچوں کا حق ادا کریں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو آپ کا حق ادا کریں. ہم نے بچوں کو قرآن پڑھایا، ہمارے پاس کیوں نہیں، میں اس کے پہلے بحث کر چکا ہوں، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہفتے میں ایک دن جمع ہوں، قرآن کے کچھ ترجمہ پڑھا جائے، قرآن کے کچھ تفسیر پڑھی جائے، دیکھا جائے قرآن میں کیا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کا. اللہ اکبر. لیکن ہم کو ٹائم نہیں ہے. سنڈے ایک دن ملتا ہے وہی سونے کے لیے. سونے کے لیے قبرستان ہے. ہاں، سوئیے آخر تک. کیا سمجھے آپ؟ لیکن اے عزیز، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قرآن سے تمسک کیجیے. لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، حقیقت میں چھوڑ دیا ہے. عمر صاحب گئے امریکہ مجلس پڑھنے کے لیے، تو تھوڑی کلاس ہو جائے تو وضو بتایا گیا اور تیمم بتایا گیا. تو عمر صاحب بولے تیمم کہاں پہ کیا جائے؟ بولے تیمم مٹی پہ کیا جائے. مٹی نہ ہو تو کہاں پہ کیا جائے؟ ریت پہ کیا جائے. ریت نہ ہو تو کہاں پہ کیا جائے؟ ریت نہ ہو تو گرد و غبار پہ کیا جائے. تو بچہ بولا مولوی صاحب میں 40ویں منزل پہ رہتا ہوں، 40ویں منزل پہ رہتا ہوں. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ بلڈنگ جو اونچی ہوتی ہے نا، تو جیسے جیسے ہائٹ بڑھتی ہے ویسے ویسے ریٹ بڑھتا ہے کہ نہیں؟ ویسے فلیٹ کا ریٹ بڑھتا ہے. اللہ اکبر. ہائٹ بڑھنے پر فلیٹ کا ریٹ بڑھنا آپ کو معلوم ہے؟ 2 گز نیچے کی خبر نہیں ہے. 2 گز نیچے کی ریٹ کا ریٹ نہیں معلوم ہے. بولے ہمارے پاس تو کیا مطلب، ہم 40 منزل پر رہتے ہیں، مٹی کہاں سے لائیں؟ ریت پہ کر لو. ریت کہاں ملے یہاں؟ بولے گرد و غبار پہ کر لو. بولے گرد و غبار کہاں؟ یہاں روزانہ پوچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. اب سنیں گے آپ اسٹیٹمنٹ سنیے. روزانہ یہاں پوچھا لگتا ہے. اچھا پتھر پہ کر لو، نیچرل پتھر، یہاں سب جگہ ٹائل لگے ہوئے ہیں. مجھے آپ نے کہا تھا کہ تمہارے گھر میں قرآن ہے؟ یہاں قرآن ہے. کہا جاؤ قرآن کے اوپر دیکھو، اتنی گرد ہوگی کہ تم تیمم کر سکتے ہو. اس لیے کہ وہ کتاب ہے جو پڑھی نہیں آتی ہے. اور کتنا اچھا اسٹیٹمنٹ سنیے آپ. ایک اسکول میں ایک ٹیچر نے، اپنے مسلمان اسکول تھا، بچوں سے کہا کہ جاؤ، تو ہم اپنے کلاس میں ہم نے کیا کیا، ایک لائبریری قائم کیا ہے. جاؤ گھر میں جا کے وہ کتاب جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ لا کے رکھ دو تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں. آپ یقین مانیے گا اگلے دن کئی بچے آئے تو کیا لے کے آئے؟ قرآن لے کے آئے. اس لیے کہ یہی وہ کتاب ہے جو پڑھی نہیں جاتی ہے. یہ المیہ ہمارا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. کب قرآن پڑھیں گے ہم؟ قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے مومنین کی شفا کے لیے.
جسم کی شفا، روح کی شفا۔ میں اپنے اس مجمع کو پھر عرض کر دوں، یہ قرآن کھلے گا تمہاری روح کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اگر موقع رہا تو سیٹرڈے کی مجلس میں جسم روح کو بتاؤں گا میں کہ حساب سسٹم کیا ہے، روح کو فائدہ پہنچے گا۔ بدگمانیاں، غیبتیں، برائیاں، یہ سب چیزیں ہمارے روحانی امراض ہیں۔ قرآن کھولیں گے تو انشاءاللہ قرآن کیا کرے گا، یہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہم لوگ کو قصہ یاد ہے، مول صاحب کی دعوت ہوئی ماہ رمضان میں، سید صاحب مول صاحب کی دعوت ہوئی ماہ رمضان میں، میاں بیوی نے کیا کیا، مول صاحب کو لائے کہ بھائی رمضان ہے افطاری کر دی جائے۔ محلے کے امام تھے، مول صاحب تشریف لائے، کھانا وانا کھایا، افطاری ہوئی، چلے گئے۔ جب چلے گئے تو بیوی نے کہا یار یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے، 2,000 کے 5 نوٹ رکھے تھے اور غائب ہیں، مول صاحب کے علاوہ کوئی آئے بھی نہیں۔ پوری توجہ، 5 نوٹ 2,000 رکھے ہوئے تھے اور غائب ہیں، مولوی صاحب کے علاوہ کوئی آئے بھی نہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ لگتا ہے مولوی صاحب نے جو ہے وہ جب مولوی ذرا ایسی چیز ہے کہ ذرا سا الزام ہو تو آدمی 100% مان لیتا ہے۔ جب یہ ایسا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے دل میں ایک بدگمانی پیدا ہو گئی۔ پوری تو اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے کہ بھائی مولوی صاحب نے لگتا ہے کیا کیا، مولوی صاحب نے ہاتھ صاف کر دیا۔ ظاہر بات جب کسی بدگمانی ہوتی ہے تو ایک گیپ ہوتا ہے، ایسے السلام علیکم، ایسے کیسے خیر، لیکن جب بدگمانی تو کیا ہے تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے۔ پورا سال نکل گیا اسی گیپ کے ساتھ، اگلا ماہ مبارک رمضان آیا، اب گھر میں مشورہ ہوا کہ پھر رمضان آ گیا، مولوی صاحب بلایا جائے، یا مولوی صاحب نے کام خراب کر دیا تھا، مولوی صاحب نے کام خراب کر دیا تھا، کیا کریں؟ بولے ان کا کام ان کا ہے، ان کا عمل وہ جانے، بلایا جاتا ہے۔ پھر بلایا گیا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آئے، کھانا نہ ہو گیا تو صاحب خانہ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا ہم آپ سے تھوڑا سا فاصلے میں ہیں۔ بولے میں نے بھی احساس کیا لیکن بھول گیا، پوچھا نہیں کیا ہے بھائی، کیا وجہ کیا ہے؟ مولوی صاحب معاف کیجیے کہنا، لیکن کیا بتاؤں آپ سے، ہماری آپ کی آپس کی بات ہے، ہم نے پچھلی بار آپ کی دعوت کی تھی۔ ہاں کی تھی۔ بولے یہاں پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ غائب ہو گئے اور آپ کے علاوہ کوئی آیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ مولوی صاحب رونے لگے، کہ رونے کیا بات ہے بھائی، آپ اٹھائے کوئی بات نہیں، ہم مسئلہ نہیں ہے، ضرورت تھی تو بولے پیسے میں نے اٹھائے ہیں۔ کیا بولے؟ پوری توجہ کر، میں بات آپ تک پہنچ جائے میں قدر۔ بولے پیسے میں نے اٹھائے ہیں۔ بولے قبلہ آپ کو ضرورت تھی بتایا تھے اٹھا لیں۔ بولے پھر رو کیوں رہے ہیں؟ بولے پیسے تو میں نے اٹھائے لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ 1 سال ہو گیا آپ کے ہاں قرآن نہیں کھلا، یہاں پیسے اڑ رہے تھے، میں نے اٹھا کے قرآن میں رکھ دیے تھے، آپ کے ہاں قرآن کھلا ہوتا تو آپ کی بدگمانی دور ہو گئی ہوتی۔ قرآن کھلا ہوتا تو بدگمانی، قرآن کھولیں گے تو بدگمانی کا علاج ہوگا۔ ہاں کب پڑھیں گے قرآن ہم؟ گفتگو ہوتی ہے، قرآن میں 2 لفظ ہیں، ایک علم من الکتاب اور ایک علم الکتاب۔ سنا قصہ آپ نے نہیں؟ جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کے رکھ دے گا؟ تو کیا ہوا؟ عفریت من الجن، اس نے کہا میں چشمے زدن میں، آنکھ پلکنے میں بلقیس کے تخت کو لا کے، اور آنکھ پلکتے ہی میں بلقیس کو میں تخت کے لا کے جناب سلیمان سامنے دے دوں۔ قرآن کہتا ہے ان کے لیے کہ اس کے پاس کیا تھا؟ علم من الکتاب، یعنی قرآن کا تھوڑا سا علم تھا۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا علم تھا تو تخت بلقیس کو لا کے حاضر کر دیا۔ اللہ علی کے لیے فرماتا ہے علم من الکتاب، قرآن علم الکتاب، اس کے پاس علم کتاب ہے۔ اے عزیز، جس کے پاس علم کتاب ہو، اگر وہ 40 جگہ ایک ٹائم میں پہنچ جا رہا ہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ ہاں یہ صاحبان علم کتاب ہیں، یہ علم کتاب رکھتے ہیں اسی قرآن سے، اور ہوتا ہے۔ مولا علی کے زمانے میں، اچھا یہ ہوتا ہی ہے، دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ علی کے
خلفاء سے بڑے اچھے تعلقات تھے، دوستانہ تھا، سمجھے آپ؟ اور دیکھو انہوں نے علی نے اپنے بچے نام عثمان رکھا کہ نہیں رکھا؟ عمر رکھا کہ نہیں رکھا؟ خوب رکھا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی کیوں نہیں رکھا؟ اگر دوستانہ تھا، اگر ایسے ہی دوستانہ تھا، اگر ایسے ہی دوستانہ تھا کہ علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا، تو آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی کیوں نہیں رکھا بھائی؟ کیوں بھی خبرات پبلک کو آپ؟ دوستانہ کچھ نہیں تھا، یہ علی کی مجبوری تھی کہ اسلام کو بدنام نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ علی کی مجبوری تھی کہ اسلام کو غرق نہیں ہونے دینا ہے۔ علی حق ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں علی تو دربار میں آتے تھے، اس کا مطلب دربار حق ہے؟ نہیں، دربار حق نہیں ہے جب تک علی دربار میں ہیں، حق ہے۔ علی چلے گئے تو حق چلا گیا۔ کیا سمجھا؟ ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے یہ نظام کیا ہے، نظام خلافت کیا ہے اور نظام امامت کیا ہے، ٹھیک؟ تو علی تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، خلیفہ کی عزت رکھی جاتی تھی۔ اور قرآن، مولا علی فرماتے ہیں قرآن میں جانتا ہوں، اس کی تعبیر و تنزیل کا علم میرے پاس ہے، کون آیت کہاں کس طرح نازل ہوئی میں جانتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، ارے ہم کو قرآن کافی ہے۔ اب قرآن کافی ہے تو علی کے دروازے پہ کیوں آتے ہو؟ اگر قرآن کافی ہے تو علی کے دروازے پہ کیوں آتے ہو؟ جا کے قرآن سے فیصلہ کرو۔ وہ دو عورتیں جھگڑتے ہوئے آئیں، ایک لڑکا تھا ایک لڑکی تھی، چھوٹا بچہ۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے عورتوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لڑکا ہونا۔ یہ گفتگو بعد میں آئے گی۔ عورت ہے لیکن لڑکا چاہتی ہے، ہاں۔ اب وہ جھگڑا ہو گیا کہ وہ لڑکا میرا ہے، وہ کہ لڑکا میرا ہے۔ وہ مجھے لڑکی کوئی لینے تیار نہ ہو۔ اب معلوم کیسے ہو کہ لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، آپ کی انفارمیشن کے لیے، جانوروں میں ایک جانور ہے بکری۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حیات الحیوان، یہ جانوروں کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ علامہ دمیری اس میں لکھتے ہیں کہ بکری ایک ایسا جانور ہے، اگر رات کے اندھیرے میں کئی بکریوں کے ہاں بچے ہوں، رات کے اندھیرے میں کئی بکریوں کے ہاں بچے ہوں اور ان بچوں کو الگ کر دیا جائے، اندھیرا تھا، اور جب صبح ہو اور بچوں کو آپ چھوڑیے تو ہر بچہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، ہاں، ہر بچہ اپنی، اس بچے میں اللہ نے وہ صلاحیت دی، اپنی ماں کو پہچانتا ہے۔ لیکن انسان کا بچہ ایسا ہے جس کا دودھ پی لے اسی کو ماں کہتا ہے، ہاں۔ صرف ایک بچہ تھا جس نے گواہی دے دی اپنی ماں کی طہارت کی، ورنہ کوئی بچہ بولتا نہیں کہ میری ماں ہے وہ تیری ماں ہے۔ اب کیا کریں؟ جھگڑا آیا، دربار میں پہنچا، تو کیا کیا جائے بھائی؟ وہ کہے لڑکا یہ میرا ہے، لڑکی اس کی ہے، وہ کہے لڑکا میرا، لڑکی اس کی ہے۔ مسئلہ پھنس گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب بھی اسلام کو مشکل ہوئی تو لوگ حلال مشکلات کے دروازے پہ آئے۔ علی کو بلایا گیا، اے علی، تو امام نے فرمایا دیکھو ایسا ہے کہ جاؤ ایک ہی وزن کی 2 شیشیاں لے کے آؤ، ٹھیک؟ ایک ہی وزن، ایک ہی ویٹ کی 2 شیشیاں لے کے آئے، لائے گئی شیشی، بولا اس کو لے جاؤ، عورتوں کو لے جاؤ کمرے میں، بولو ان شیشیوں کو اپنے دودھ سے بھر دیں، ٹھیک؟ شیشی دودھ سے بھر دی گئی۔ اب اس کے بعد جب شیشی آئی تو مولانا نے دونوں کو ویٹ کیا، اچھا کہا کہ دیکھو ان شیشیوں پہ نشان لگا دو، مثلا ایک پہ ہرا تاگا باندھ دو، ایک پہ لال تاگا باندھ دو، تاکہ پتہ رہے کون سی عورت کا ہرا تاگا والا ہے، کون سی عورت کا لال تاگا والا ہے۔ شیشی ویٹ کی گئی، جب ویٹ کی گئی تو ایک بھاری اور ایک ہلکی،
امام نے فرمایا کہ مثلاً جو ہرے تاگے والی جو بھاری ہے لڑکا اس کا ہے، جو ہلکی ہے لڑکی اس کی ہے۔ اب اصحاب پریشان، صحابی ہونا اور ہے اور نفس پیغمبر ہونا اور ہے۔ نفس پیغمبر ہونا اور ہے، کوئی کچھ ہو لے، نفس پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ بولے علی آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ بولے قرآن سے فیصلہ کر دیا۔ وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے؟ وہ کہاں قرآن لکھا ہے؟ ابھی قرآن میں شیشی ڈھونڈ رہے تھے، قرآن میں ترازو ڈھونڈ رہے تھے، نہ قرآن میں شیشی ہے نہ قرآن میں ترازو، قرآن میں تو آیت ہے۔ پوچھا یا علی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ امام نے فرمایا پڑھو قرآن کی آیت، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کا ڈبل ہے، مؤنث کا سنگل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مذکر کے شیشی میں مذکر کے دودھ میں وزن زیادہ رکھا ہے اور مؤنث کے دودھ میں وزن کم رکھا ہے۔ یہ ہے قرآن والے بھائی، یہ ایک ایک آیت کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ یہ ہیں تعویلات والے، یہ ہیں تنزیلات والے، یہ ہیں محکم و صحابہ جاننے والے، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم نے بس ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم نے راستہ صحیح پکڑا ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، اس راستے پر چل نہیں پا رہے ہیں۔ علی کو مانتے تو بڑی شدت سے ہیں، لیکن علی کی ماننے میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ عزیز جس دن ہم علی کو ماننے کے ساتھ علی کی ماننے لگیں گے اس دن علی والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بابا زی بلند صلوات۔ تو عزیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آج سے شروع کیجئے۔ کیا شروع کریے؟ قرآن پڑھنا شروع کیجئے۔ کب قرآن پڑھیں گے؟ کب ہمارا نمبر آئے گا قرآن پڑھنے کا؟ کب ہمارے گھروں میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی آواز گونجے گی؟ ایک تو نظام زندگی ہمارا اصلا نیچرل نہیں ہے، رات میں لیٹ نائٹ سونا، صبح بہت سے لوگ ہیں جو جبر کر کے نماز فجر پڑھ لیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو بھی اسکپ کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ غلط ہے۔ میں پہلی بار کر چکا ہوں، نماز ہمارے گھر کے اندر بچے کی تربیت، یہ پورا ایک باب ہے۔ یہ بچہ جو اپنے والدین کو ہمیشہ رات نماز فجر ٹائم سوتے دیکھ رہا ہے نا، یہ سمجھتا ہے نماز فجر ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آج نماز فجر نہیں پڑھیں گے تو یہ بچہ اگلی نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ کیا سمجھے آپ؟ لیکن اب کیا کیا جائے، بمبئی کا لائف اسٹائل ایسا ہے۔ ہاں 11 بجے شام ہوتی ہے، 12 بجے کھانا ہوتا ہے، 2 بجے سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے کچھ بھی ہو اپنی زندگی کی روٹین میں قرآن کو ایک جگہ دیجئے۔ روایت کیا ہے؟ مشہور روایت ہے، علی مال قرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ اگر علی کے ساتھ ہیں تو قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ عزیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹریڈ یہ بن گیا ہے کہ مولوی صاحب مجلس پڑھتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو روایت سناؤں، علی والے ہم لوگ ہیں نا، اور سیرت اہل بیت ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تفصیل نہیں عرض کروں گا، صرف ایک روایت کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جب تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے، دیکھیں علی اور ہم میں کتنا فرق ہے۔ جب تسبیح کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ اے علی رات میں تسبیح فاطمہ پڑھ کے سویا کرو۔ اب مولا علی کا اسٹیٹمنٹ کیا آتا ہے؟
مولا فرماتے ہیں کہ جس دن پیغمبر نے تسبیح فاطمہ پڑھنے کا ثواب، اس کے فضائل بیان کیے، اس دن کے بعد سے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ علی سوئے ہوں اور تسبیح نہ پڑھی ہو۔ آیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہیں سے تجزیہ کرنا ہے۔ علی ایک بار روایت سنتے ہیں، پوری زندگی عمل کرتے ہیں۔ ہم پوری زندگی روایت سنتے ہیں، ایک بار بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی ممبر سے کتنی بار میں نے کہا کیا کرنا، رات میں وضو کر کے سونا۔ ہر سال یہی پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، ہر سال۔ لیکن ہمارے ایک مولانا انہوں نے بہت سی بات کہی، کہنے لگے نثر اور نظم میں یہ فرق ہے مولانا صاحب کہ کوئی شعر پسند نہ جائے دوبارہ ارشاد نہ لگا، پھر پڑھیے آپ، بہت اچھا شعر ہے، کیا سمجھے آپ، لیکن کوئی ملی دوبارہ پڑھ دے کہتے ہیں مولانا یہ ملی سے خالی یاد ہے۔ تو مجلس دوبارہ سننے کوئی تیار؟ بولے آپ ہر سال پڑھتے ہو، رات میں وضو کر کے سونا چاہیے۔ میں کہا پڑھتا ہوں۔ اور کچھ پڑھیے۔ میں کہا آج رات میں آپ وضو کر کے سوئے؟ بولے نہیں۔ میں کہا جب تک آپ وضو کر کے سوئیں گے نہیں تب تک ہم پڑھتے رہیں گے۔ ہم پڑھتے رہیں گے۔ آپ رات میں وضو کر کے سوئیے، ہمارا مجمع سارا وضو کر کے سونے والا ہو جائے تو اگلی بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ بابا سے بلند صلوات۔ تو ویسے مجھے معلوم ہے ہمارے اس مجمع میں بہت سے لوگ ہیں جو رات میں وضو کر کے سونے کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سب کو رات میں وضو کر کے سونے کا پابند اور ہر وقت باوضو رہنے کا پابند بنائے، جہاں تک ممکن ہے، جہاں تک ممکن ہے، اس لیے کہ بہت زمانہ خطرناک ہے، اس کی گفتگو بات نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن روزانہ پلیز، یہاں پہ کتنے لوگ 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زمانہ کیلکولیشن کا ہے، 100 لوگ ہیں، اگر 100 لوگ ایک صفحہ قرآن پڑھیں کتنے ہو جائے گا؟ 100 صفحہ قرآن ہو جائے گا۔ قرآن میں 600 پیج ہیں، 6 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ 6 دن میں، یہاں 600 دن میں قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، پڑھتے نہیں ہیں۔ لیکن پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے، حسین ابن علی نے 9 کے نیزہ پر قرآن پڑھا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہے۔ اگر حسین 9 کے نیزہ پر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو اپنے گھر میں ہم بیٹھ کے قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پنکھے کی ہوا میں، اے سی میں اور کولر میں قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ عہد کیجئے، حسین کی اس مجلس سے عہد کیے، مولا آج سے کوئی دن نہیں جائے گا جب ہم قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن شفا ہے۔ یہ روحیں بہت مریض ہیں، ہمیں اپنے روحانی امراض کا احساس نہیں ہے۔ آپ کی مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری انشاءاللہ کل سے گفتگو اسلامی فیملی سسٹم کی ہوگی کہ ہمارے پاس نظام خانوادہ کیا ہے۔ جب نظام خانوادہ اسلامی ہوگا تو اس میں قرآن ضرور ہوگا، جب قرآن ہوگا تو اس میں اہل بیت ضرور ہوں گے۔ یہ سسٹم ہے ہمارا۔ فیملی سسٹم کیا ہے؟ یہ اسلامک نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی کیا ہے؟ ایک سیپریٹ فیملی کیا ہے؟ جوائنٹ فیملی کی برائیاں کیا ہیں اور جوائنٹ فیملی کی اچھائیاں کیا ہیں؟ انشاءاللہ کل سے گفتگو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا جھگڑا کرانے کے لیے آئے ہیں، جھگڑا نہیں ہے، یہ اسلام ہے۔ اگر اسلام آپ جھگڑا سمجھ میں آ رہا ہے تو جھگڑا کریے، اسلام ہے۔ اور یہ باتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہیں، ہم ایک غیر اسلامک سسٹم میں رہ رہے ہیں اور نتیجہ اسلامی چاہتے ہیں۔ عزیز، اسلام ایک میتھمیٹکس ہے، اگر میتھمیٹکس کے تمام اسٹیپ کو صحیح طریقے سے حل کریں گے تو آنسر صحیح آئے گا۔ ہاں، ہم نے اس میتھمیٹکس کے اسٹیپس کے اندر غلطیاں کر دی ہیں اور نتیجہ اسلامک چاہتے ہیں۔ اسلامک اسٹیپس کو حل کریں گے تو نتیجہ اسلامی ہوگا۔ ہاں، البتہ سخت ہے، بہت سخت ہے، چونکہ ہم لوگ بہت دور نکل چکے ہیں۔ جب بہت دور چلے جائیے تو واپس آنا اور پھر صحیح راستے پہ جانا بڑا بھاری پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بتائیں گے راستہ کیا ہے اس کا۔ تو نظام خانوادہ انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی کہ اسلام میں نظام خانوادہ کیا ہے، فیملی سسٹم کیا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کے آثار ظاہراً نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن آثار بڑے خطرناک ہیں۔
ہم متوجہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ کل سے۔ اہل بیت نے قرآن پڑھا، اہل بیت کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ انسان تھیوری لکھتا ہے تو لوگ اس کو پریکٹیکل کرتے ہیں، لیکن اہل بیت وہ ہیں جو پریکٹیکل کرتے ہیں تو قرآن لکھا جاتا ہے۔ یہ انگوٹھی دیتے ہیں تو قرآن کی آیت آتی ہے، یہ روٹی دیتے ہیں تو قرآن کی آیت آتی ہے، چادر کے نیچے آتے ہیں تو قرآن کی آیت آتی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت کے فضائل سمجھ کے قرآن کو پڑھو۔ شام کا آپ پورا کہانی ہے، شام کی پوری کہانی ہے۔ شام مدینے سے 1400 کلومیٹر دور کے فاصلے کے اوپر ہے۔ آج کے زمانے میں فلائٹ چلے جائیے آپ، 1400 سال پہلے کیا ہے، یہاں سے وہاں خبر جانے میں 3-4 دن لگتے تھے، تیز رفتار گھوڑا جائے تو۔ اور شام جو ہے وہ پائے تخت کس کا ہے، دارالحکومت کس کا ہے، بنی امیہ کا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سن 13 ہجری میں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ابو عبیدہ جراح ایک لشکر لے کے جاتے ہیں اور شام کے علاقے کو فتح کرتے ہیں۔ فتح کرنے کے بعد امیر معاویہ کے بھائی کو وہاں کا حاکم بناتے ہیں اور چلے آتے ہیں۔ 2-3 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور امیر معاویہ وہاں کے حاکم ہو جاتے ہیں، اور سن 60 ہجری تک انہوں نے وہاں حکومت کی۔ دوسرا دور خلافت ختم ہو گیا، تیسرا دور ختم ہو گیا، مولا علی کا دور خلافت آیا، بغاوت کیا، جنگ کیا، علی شہید ہو گئے، امام حسن کے 10 سال ختم ہو گئے، امام حسین کے 10 سال ختم ہو گئے، اور طویل آپ دیکھیے شام میں جو اسلام پیش کیا گیا وہ کون سا اسلام ہے؟ آپ توجہ کریں، شام میں جو قرآن پڑھا گیا وہ قرآن اور ہے، اور وہ قرآن جو مدینے میں نازل ہوا تو وہ قرآن اور ہے۔ یہی وجہ ہے اور بالخصوص مولا علی کے خلاف شام میں سازشیں کی گئیں، اور خدا نخواستہ حاکم مدین ان کو کافر زندیق کہا گیا، اور اتنا کہا گیا کہ جب مولا علی کی شہادت کی خبر شام پہنچی اور کسی نے بتایا کہ علی کو مسجد میں کسی نے تلوار مار دی، تو ایک شامی دوسرے شامی سے پوچھتا ہے کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ آپ سمجھیں یہ سازش کم نہیں ہے، اور 40 سال میں جنریشن بدل جاتی ہے۔ اب وہاں کے لوگ اگر اہل بیت کے اسیری پر خوشی منائیں اور نئے کپڑے پہنیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ انہیں کیا معلوم کیا ہو گیا بھائی؟ اہل بیت نے وہاں بھی جا کے قرآن پڑھا۔ شام کیا ہے؟ شام کے بازار اور شام کے در، دیکھیے کوفہ اور شام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کوفہ کیا ہے؟ کوفہ ایک حد تک اہل بیت سے آشنا ہے، شام والے کوئی نہیں جانتے۔ شام میں 19 محرم کو امام حسین کا قافلہ کوفے سے روانہ ہوا شام کے لیے۔ اللہ اکبر۔ روایت سنیں گے آپ؟ روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ کوفے سے چلنے لگا نا تو دوسرے لوگ اپنے قبیلے کی عورتوں کو آ کے بھائی ان کو چھوڑ دیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے، دوسری عورتیں چلی گئیں، صرف وہ جو بنی ہاشم کی عورتیں تھیں صرف وہ اس قافلے میں بچیں۔ اللہ اکبر، صرف وہ بچیں۔ دیکھیے بنی ہاشم کی مظلومیت۔ 19 محرم کو یہ قافلہ کوفے سے چلا اور 29 محرم کو کہاں پہنچا؟ شام پہنچ گیا، باہر ٹھہرایا گیا، اعلان کیا گیا، باقاعدہ ڈگی پیٹی گئی، لوگ اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ آپ تصور کریں چوتھے امام یوں ہی نہیں زندگی بھر الشام الشام کہتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے بازاروں میں پہنچا تو تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ تھی۔ ایک بار ہوتا ہے کوئی جنگ کوئی جیتتا ہے، اسیر کیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں، قید میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ایک بار اعلان ہوتا ہے آؤ آ کے دیکھو، بلایا گیا لوگوں کو۔ اللہ اکبر، یہ کون ہیں؟
یہ خاندان رسالت کی عورتیں تھیں. اللہ اکبر. روایت میں کہ چوتھے امام کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے. سنیے قرآن کہاں پڑھنے والے ہیں یہ لوگ. پیروں میں بیڑی ہے, شام کی گلی ہے, ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور چوتھے امام سے کہتا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے امیر یزید کو کامیاب کیا اور آپ کو ذلیل کیا. اللہ اکبر. آپ سوچئے یہ کون ہے معلوم آپ کو؟ ہم نہیں سمجھتے, یہ امام زمانہ ہیں. اللہ اکبر. چوتھے امام زمانہ ہیں اور امام سے آگے کہے کہ اللہ اکبر. امام جانتے تھے کہ شام کے حالات کیا ہے. لوگ امام نے پوچھا ہے شیخ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ بولے ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. اللہ اکبر. ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. آپ نے قرآن پڑھا ہے وآتِ ذی القربى حقہ, اہل قربا کو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر دو. ہاں میں نے پڑھا ہے. کہا اے شیخ اہل قربا ہم ہیں, پیغمبر کے رشتہ دار ہم ہیں. دیکھیں اب اس کے اندر ایک تبدیلی سی پیدا ہوئی. کہا اے شیخ کہ تو نے آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہاں پڑھی ہے؟ کہا اے شیخ وہ اہل بیت ہم ہیں. اللہ اکبر. کہا اے شیخ کہ تو نے آیت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہا میں نے پڑھی ہے. کہا اے شیخ وہ اہل قربا ہم ہیں, بس یہ سننا تھا کہ وہ شیخ امام کے قدموں میں گر گیا. آقا میں پہچانتا نہیں تھا, مجھے معاف کیجئے. بس ان حالات کو ہمارے چوتھے امام نے شام کے بازاروں میں اور درباروں میں فیس کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا آقا کربلا کے پورے اس واقعے میں سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی, تو امام سجاد نے نہ سر برود حسین کی آواز دی, نہ عباس کے کٹے بازو کو کہا, نہ علی اکبر کے برچی لگے سینے کو کہا, نہ قاسم کے پامال لاشے کو آواز دیتے ہیں الشام الشام الشام. ارے سب سے زیادہ تکلیف مجھے شام میں پہنچی. اجرکم اللہ. راوی کہتا ہے کہ سید سجاد کے گھر کے پاس سے گزر ہوا, کیا دیکھا پانی گرتا ہے, چیٹے پڑے ابا کے دامن پہ, لب الباب کیا, کنیز باہر آئی, آواز دی یہ پانی پاک ہے کہ نجس ہے؟ ارے کنیز نے سر و سینہ پیٹ لیا, تم اس کو نجس کہتے ہو, یہ تمہارے امام کے آنسو ہیں. اللہ اکبر. چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے, آواز دی آقا کب تک روئیں گے, کب تک گریا کریں گے؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں یعقوب کے 11 بیٹے تھے, ایک بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرا بڑا گھر ایک دو پہر میں اجڑ گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے سرائے مریدہ کو دیکھا, بے کفن لاشیں دیکھے. ارے میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ آواز دی آقا ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ارے سننا تھا. سید سجاد تڑپ گئے, شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے. ارے یہ تو ہمارے گھر کی میراث نہیں ہے, ہمارے گھر کی عورتوں کو بے مقنا چادر دیار بدیار پلایا جائے. اور ایک منادی آواز ہے, پہچانو اسے, یہ علی کی بیٹیاں ہے, یہ رسول جان. سید سجاد نے جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سید سجاد کیسے بھول سکتا ہے کوفہ و شام کا بازار اور اہل بیت حرم بے مقنا چادر. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. خداوند ہماری اس بات کو قبول فرما, ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما, ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما, ادائے حسین سے ہم سے ادائے حسین کو قبول فرما اور اسے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کا ظہور ان کے اعوان انصار میں شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر سیدہ کلثوم حیدر ابن سبط حسن, سیدہ رخسانہ بیگم بنت وسیع احمد, سید اقبال حسین ابن اشارت حسین, خانوادہ سید سبط حسن اور خانوادہ سید وسیع احمد اور جملہ مومنین کی روح کو ہدیہ فرما دیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد حسین